مجھے پاکستانیوں سے نفرت ہے، شدید نفرت۔ اگر میرا بس چلے تو یہاں سانس لینے والے کسی انسان کو زندہ نہ چھوڑوں۔ وہ نفرت کے شعلے برساتی سبز آنکھوں سے کھڑکی کے پار نظر آتی سڑک پر چہل قدمی کرتے ہنستے مسکراتے چہروں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ واقعی سب کو جلا کر بھسم کر دیتی۔ کیوں؟ وہ اپنے سے 10 سال چھوٹی اس لڑکی کی بات سن کر حیران ہوا تھا۔ وہ جس کی عزت بچانے کے لیے ایک باپ نے جان دی تھی، وہ جس کی عزت کو بچانے کی خاطر ایک ماں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لگتے جگر کی سانسیں روکی تھیں۔ تمہارے اس ملک کے لوگوں نے اسی کی عزت کو برباد کیا ہے۔ لٹیرے ہو تم لوگ، لٹیرے۔ اس نے 3 دن بعد منہ سے لفظ نکالے تھے اور کسی زخمی شیرنی کی طرح یکدم پھٹ پڑی تھی۔ اگر اس کے ہاتھ کرسی سے نہ بندھے ہوتے تو ایک مقابل کا منہ نوچ لیتی۔ مجھے افسوس ہے آپ کا واسطہ غلط لوگوں سے پڑا، لیکن یہاں بہت اچھے لوگ بھی ہیں اور اب آپ ایک محفوظ مقام پر ہیں۔ وہ سمجھ سکتا تھا اس کے ساتھ یقیناً کچھ غلط ہوا ہوگا، اسی لیے محب وطنی کا پرجوش مظاہرہ کرنے کی بجائے اس نے رسانیت سے سمجھانا چاہا، کپڑے کتنے ہی محفوظ مقام پر کیوں نہ ہوں، اس سے مردے کو کوئی فرق نہیں پڑتا اور نہ ہی مرنے والے کی زندگی لوٹ کر آتی ہے۔ اس کے کاٹدار لہجے پر وہ لمحہ بھر کر چپ ہو گیا۔ لیکن آپ زندہ ہیں اور کسی محفوظ مقام پر ہونے نہ ہونے سے آپ کو فرق پڑتا ہے۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جتایا تو وہ نظریں چرا کر پھر سے باہر دیکھنے لگی۔ آپ کون ہیں؟ اس نے ایک بار پھر سے نرمی سے پوچھا۔ یہ سوال وہ پچھلے 3 دنوں سے اس سے مسلسل کر رہا تھا، پر جواب نادر تھا۔ جب سے اسے وہاں پکڑ کر لایا گیا تھا وہ خاموش تھی۔ پاکستان کی تباہی، وہ بولی نہیں، پنکاری تھی۔ اگر تم کسی دشمن ملک کی جاسوس ہو اور یہ نفرت کا ڈھونگ رچا کر میرے ملک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو تو یاد رکھنا، تمہارا بہت برا حشر کروں گا۔ اس نے بھی سب لحاظ بالائے طاق رکھ دیے، جبکہ وہ خود کو دشمن ملک کی جاسوس کہے جانے پر پھٹی پھٹی نگاہوں سے میز کے پار بیٹھے شخص کو دیکھنے لگی۔ بتاؤ کون ہو تم؟ کہاں سے آئی ہو؟ اور تمہاری اس نفرت کا مقصد کیا ہے؟ وہ بے اختیار کرسی سے اٹھا اور دونوں ہاتھ میز پر رکھتے ہوئے اس کی طرف جھک کر کھڑا تھا، لیکن اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ وہ اب بھی بے خوف نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں کیپٹن صاحب، نہیں، تم وردی والے ہو، اپنے ملک کی محبت میں جان دینے والے۔ تم میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ اپنے ملک کا مکروہ چہرہ دیکھ سکو۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی تھی، تم بلا جھجک بتاؤ۔ جتنی محبت مجھے اپنے ملک سے ہے، اتنی نفرت میں یہاں پلنے والی برائیوں سے بھی کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا اس کے ملک کا ایسا کون سا مکروہ چہرہ ہے جس سے سامنے بیٹھی لڑکی روشناس ہوئی ہے۔ اور ہاں، جھوٹ بالکل نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اسے بولنے کے لیے منہ کھولتا دیکھ کر کیپٹن مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر دھمکی کے انداز میں بات ادھوری چھوڑی تھی۔ سرسبز پہاڑوں کے درمیان وہ خوبصورت سی پرسکون وادی تھی، جہاں ٹریفک کے بے ہنگم شور کے بجائے پرندوں کی سریلی چہچہاہٹ سنائی دیتی تھی، جہاں آسمان پر ہر وقت روئی کے گالوں کی طرح نرم بادل اٹکلیاں کرتے نظر آتے تھے۔ پہاڑ کی پتکنڈیوں سے ہوتا آ رہا ترچھا راستہ اس چھوٹی سی بستی کی طرف جاتا تھا، جس کے ایک طرف پہاڑوں سے گرتی آبشار قدرتی حسن کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ قدرتی حسن سے مالا مال ہونے کے باوجود دیکھنے والوں کو ایسے لگتا جیسے اس بستی پر کسی عصیب کا سایہ ہو۔ یہاں کے مکینوں کے لیے ہنسنا گناہ تھا، اس لیے تو جس دن خوشی کی کوئی رمق نظر آتی، اسی دن غم کے جنات واردات ہو جاتے تھے۔ اس بستی میں ایک چھوٹا سا گھر اس کا بھی تھا، جس میں وہ اپنے اماں ابا اور چھوٹے بہن بھائی کے ساتھ آباد تھی۔ بستی کے عصیب نے ابھی تک ان کے گھر کا رخ نہیں کیا تھا، اسی لیے وہ اپنی جنت میں کسی حد تک مطمئن رہتے تھے، لیکن ارد گرد کے ماحول میں چھائی خوف کی فضا اس پر اثر انداز ہو رہی تھی اور وہ دن بدن نڈر ہوتی جا رہی تھی۔ اکثر اسکول سے چھٹی والے دن وہ بچوں کو اکٹھا کر کے پہاڑ پر لے جاتی اور پھر اونچائی پر پہنچ کر وہ سب سے بلند آواز سے گاتے تھے، وہ تیرا پاکستان ہے، یہ میرا پاکستان، ہم سب کی ہے جان ہمارا پاکستان۔ یہ ان سب کا پسندیدہ کھیل تھا اور پہاڑوں سے ٹکرا کر گونجتی اپنی ہی آواز کو سوچنا ان کا پسندیدہ نغمہ۔ ایک دن چھوٹی سی سبز جھنڈی کہیں سے ان کے ہاتھ تک آ لگی تو اس نے لا کر قرآن پاک کی رحل میں رکھ دی۔ پھر یہ اس کی عادت ہی بن گئی، جب بھی قرآن پڑھنے کے لیے نکالتی اس جھنڈی پر نظر پڑتی اور وہ قرآن تھامے دل ہی دل میں دعا مانگنے لگ جاتی۔ یہ یہاں کیوں رکھی ہوئی ہے؟ ایک دن امجد صاحب کی پر نظر پڑی تو پوچھ بیٹھے۔ اس لیے ابا، کیونکہ
ہمیں یہ دونوں تحفے ایک ہی دن ملے تھے، اسی لیے انہیں ہمیشہ ساتھ ہونا چاہیے۔ اس نے امجد صاحب کے ہاتھ سے ڈنڈی لے کر چومی اور واپس رہن میں رکھ دی۔ وہ اس کی حرکت پر ہنس دیے۔ پاکستان سے اس کی محبت سے نہ صرف وہ بلکہ پورا محلہ واقف تھا۔ بڑے فخر سے سب